اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن ہمیں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب قرآن کے یہ واضح احکامات، قرآن ہمیں حکم یہ دے رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریفر کیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا لیٹ کمپائلڈ ہو اور اتنی لیٹ ہو وہ، یا کسی دیر ہونے کی وجہ سے، جو بھی وجوہات جو ہم ذکر کر رہے ہیں کسی وجہ سے وہ قابل عمل نہ رہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ قرآن کی آیات تمام کی تمام بے معنی ہو زندگی پر عمل کس طرح سے ہمارے جی بالکل، جو ہے قرآن کی یہ تمام آیات۔ اچھا، آپ کی بس جزاک اللہ پوائنٹ کو بس اینڈ کرنے کے لیے دو تین میں تاریخیں تاکہ لوگوں کے جسے کہتے ہیں نا ایک ریکارڈ میں آ جائیں۔ جیسے کہ شیخ ذکر ہوا جامع معمر بن راشد کا یہ مطبوع شدہ کتاب ہے، 153 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تفسیر ہے ایک اور وہ بھی پبلش ہو چکی ہے، عبد الملک بن عبدالعزیز بن جریج، یہ مشہور راوی ہے حدیث کے، ان کی تفسیر کا ایک جو ہے حصہ تفسیر مطبوع ہوا ہے، اور یہ 150 ہجری کو ان کا انتقال ہوا۔ اور موطا مالک کے شیخ سے آپ نے ذکر کیا 179 ہجری کو ان کا انتقال ہوتا ہے۔ عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کا 181 ہجری کو انتقال ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف القاضی بڑے مشہور اور فقہاء میں سے گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الآثار۔ امام محمد حسن شیبانی، وہ بھی کتاب الآثار کتاب ہے۔ ابو یوسف قاضی کا انتقال ہوتا ہے 182 ہجری میں، محمد شیبانی 189 ہجری میں۔ اور بہت بڑی کتاب ہے مسند ابی داؤد الطیالسی ہمارے پاس موجود ہے 204 ہجری میں۔ مصنف عبد الرزاق ہے 211 ہجری میں۔ مصنف ابن ابی شیبہ ہے 30-35 جلدوں کے اندر 235 ہجری میں۔ تو دیکھیں یہ سب کے سب جو میں نام لے رہا ہوں کے سامنے اور یہ ایجز بیان کر رہا ہوں، یہ باقاعدہ حدیث کی پرنٹڈ کتابیں ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں، آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، PDF بھی موجود ہیں اس کے، اور یہ سب کے سب صحیح بخاری سے پہلے لکھی گئی ہیں۔ بالکل، تو آپ اپنی جسے کہتے ہیں نا ذہن ٹھیک کر لیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بخاری سب سے پہلے، سب سے بڑا جو انسائکلوپیڈیا حدیث کا جس کو ہم کہتے ہیں مسند احمد جو ہے، بالکل، جو ان کا انتقال بھی امام بخاری سے پہلے ہوا 241 میں۔ جی یہ مسند سب سے بڑا انسائکلوپیڈیا 52 والیومز میں شیخ پبلش ہے، 52 والیومز میں کتاب موجود ہے۔ موطا امام مالک اتنی مشہور کتاب ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور تمام سب لوگوں کو پتہ ہے۔ اور امام مالک اور صحابی کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، امام مالک نافع سے روایت کرتے ہیں، نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دو واسطے ہیں، اور کتنے مقدم ہیں وہ پہلے۔ آج کل لوگ بہت سارے اپنے دادا کے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں اور پردادا کے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے سنے ہوتے ہیں، وہ 2-3 لوگ بیچ میں ہوتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے کیا نہیں پتہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کو لوگ تصدیق کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا واقعہ ہے، جبکہ ہم بھلکڑ لوگ ہیں، بھولنے والے ہیں، بہت سی باتیں مکس کر جاتے ہیں۔ پتہ چلا وہ نانا کا واقعہ تھا، وہ دادا کے ساتھ جوڑ دیا، دادا کو نانا کے ساتھ جوڑ دیا۔